بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ حدیث معجم کبیر اور سلسلہ صحیحہ سے ہے. سیدہ ام مبشر انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ آپ کے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے شادی کا پیغام بھیجا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میں کی تھی. وہ نبھانا ہو سکا رہ گئی ہوئی. پھر ان کی شادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی. اللہ نے ان کی شادی آپ سے کرتی تھی. قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو زید بن حارثہ کے لیے آپ نے سیدہ ام مبشر انصاریہ کے پاس پیغام بھیجا بھی سے شادی کر. ان کے خامد فوت ہو گئے تھے سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے عرض کیا کہ نبی میں نے اپنے خامد سے نا یہ بڑا پکا وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے بعد کسی سے شادی نہیں کروں گی. یعنی وہ پیار اتنا اس نے دیا، محبت اتنی زیادہ دی، دل میں محبت کی گرہیں ایسی لگ گئی کہ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے بعد نہ کسی سے شادی نہیں کروں. آپ ہماری یہ بات تو درست نہیں ہے. ان هذا لا يصلح، یہ کام ٹھیک نہیں. تجرد کی تنہائی کی زندگی اس طرح گزارنا یہ تو درست نہیں. امام البانی رحمہ اللہ نے یہ حدیث اس طرح سے بیان کی. مزید دوسرا حصہ اس کا کہ آپ نے مبشر انصاریہ سے پوچھا کہ کیا تم زید بن حارثہ کے ساتھ شادی کرنے کی رغبت ہی رکھتی؟ انہوں نے اپنا عذر بتایا، وہ جو پہلے بحث کر چکا ہوں. کہنے لگی کہ اللہ کے نبی میں ان میں رغبت کیوں نہ رکھوں جن کا اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک مقام بنا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کی جو فضیلت یہ ہے، پہلی فضیلت یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا، وہ غلام تھے، آپ نے آزاد کر دیا. پھر یہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن میں نام لے کر، یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام لے کر قرآن میں ذکر ہوا ہے. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها. تو کہنے لگے اللہ کہ میں کلام کا رغبت کیوں نہ رکھوں جن کا اللہ نے مقام بڑا اونچا کر دیا ہے. بس بات یہی تھی کہ وہ اپنے خامد سے میں نے بات کر رکھی. ان کے حوالے سے غیرت ہے میرا خامد تھا، میرے ساتھ محبت کرتا تھا. میں نے وعدہ کیا کہ میں آئندہ آپ کے بعد کسی سے شادی نہیں کروں گی. پھر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول اب میں اپنا معاملہ باوجود اس بات کے کہ خامد سے میں نے وعدہ کیا تھا، بڑا پکا فالو قرار کیا ہوا تھا، تو میں آپ کو اپنا معاملہ سونپتی ہوں، جیسے آپ فرمائیں کہ ویسے میں کروں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح بھی حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا. اس میں ایک بات یہ ہوئی نا کہ نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ تنہائی کی زندگی گزارنا یہ مناسب نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہمدردی اور خیرات آئی، اسی میں سمجھی کہ شادی کرے، اس کو ایک چھتری حاصل و تحفظ کی. خامد کے ذریعے کافی تحفظ رہتا ہے، بہت سارے معاملات میں زندگی میں آسانی پیدا ہوتی ہے. یہ خیال خیال آپ نے کی. اور ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ نے قرآن میں یہ بیان فرمائی ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ وہ نبی ایمان والوں پر بہت رحم کرنے والے ہیں، ان پر بہت نرمی کرنے والے ہیں. تو آپ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ میری ایک صحابیہ وہ تنہائی کی زندگی گزارے، اس کے لیے مسائل ہوں، مشکلات ہوں، اس سے بہتر ہے کہ اس کی شادی ہو جائے. اور آپ نے خود ان کی شادی اپنے متمنا کے ساتھ منہ بولے ہوئے بیٹے سیدنا زید بن حارثہ کے ساتھ کر دی. دوسری ایک اور خاص بات یہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو معاملہ یہ ہے، صحابیات کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی بات کو اپنی جو ذاتی خواہشیں ہیں، تمنائیں ہیں، ارادے ہیں، ان پر ترجیح دیتے ہیں. یہ اتنی خاص بات ہے اور یہی ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يؤمن احدكم حتى يكون تبعا لما جئت به. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
خواہشیں بھی میرے لائق ہوئے دین کے تابع نہیں نہ ہوں گے تم مومن نہیں بن سکتے. خواہش، تمنا، آرزو جی میں گل کرنی ہے، میں نے وعدہ کیا اس سے، میں اللہ اس کے رسول کی بات آ رہا ہے، جو بھی گل کی تھی، جو بھی وعدہ کیا ہوا ہے، جو بھی آج کیا ہوا تھا، جو بھی اپنے آپ سے سب اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر چیز سے اوپر ہے مفضل. صحابہ میں یہ بات ہوتی تھی. ہمارا حال آج کیا ہے؟ ہمیں اپنے گرفان میں جانا چاہیے. ہمیں تو ہر بات ہر چیز میں ہم مجبور ہو جائیں گے، نہیں مجبور ہوں گے اللہ کے قرآن کے سامنے نہیں ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں. یہ ہماری مسلمانی، یہ ہمارا ایمان ہے. تو پھر مدد اسی لیے نہیں آتی، اللہ کی مدد اس لیے آتی. دنیا میں پٹ رہے ہیں، اس کو آ رہے ہیں، اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. ہمارے نزدیک جو ہمارے وعدے کے ہوئے، ہم نے قول و قرار کیا، ہم نے جو تمنائیں کی، ہم نے جو کسی سے آج وعدے ہوئے اس کی اہمیت ہے. اللہ اور اس کے رسول سے برداری کا جو آخر وعدہ ہوا ہے، کلمہ پڑھ کے شہادت اقرار کر کے اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کیا ہوا ہے، کیا ہاتھ ہے اور ہاتھ ہاتھ کر رہا ہے. اتحیات میں شہادت نہیں پڑھتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کیسے ہیں یہ؟ کیا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے. وہ نہیں ہمیں یاد، باقی ہر چیز یاد ہے. اللہ تعالیٰ